السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بچے اپنے موبائل میں پب جی گیم کھیلتے ہیں، اور یہ پب جی گیم چھوٹے بچوں کے لیے جان لیوا ثابت بھی ہوا ہے، جیسا کہ اخبار کی رپورٹ میں خبروں میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سامعین کرام آپ حضرات کے سامنے پب جی گیم کھیلنے کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں پڑھ کر کے سناتا ہوں، جس کو آپ حضرات بغور سماعت فرمائے، جس کا عنوان یہ ہے: پب جی گیم کا حکم۔ سوال: بات سلام عرض ہے کہ فی الوقت موجودہ دور میں ہمارے درمیان ایک موبائل گیم بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، جس کا نام پب جی ہے۔ اس کے کھیلنے کا طریقہ یہ ہے: اس گیم میں 100 آدمی کارٹون کی شکل میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ 100 آدمی ہوائی جہاز کے ذریعے ایک مخصوص جگہ پر پیراشوٹ کے ذریعے اترتے ہیں، اور اس نقشے میں جگہ جگہ گھر بنے ہوئے ہیں۔ ان گھروں میں الگ الگ قسم کے ہتھیار ملتے ہیں، اور ان ہتھیاروں کے ذریعے اس گیم میں ایک بندہ دوسرے بندے کو اپنی چالاکی اور علق سے ہتھیاروں کے ذریعے مارتا ہے، اور وقت کے ساتھ گیم کے اندر سے ایک بجلی کے کرنٹ کا گھیرا آتا ہے، جو بچے کارٹون یا افراد کو ایک دوسرے سے نزدیک کاٹتا رہتا ہے۔ جس جگہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے اور ایک دوسرے کے کارٹون کو مار کر جیت حاصل کرے، اور آخر میں جو 100 میں سے ایک بندہ بچتا ہے وہ جیت حاصل کرتا ہے، اس جیت پر اس کو چکن ٹیز کے خطاب سے نوازا جاتا ہے، جس سے جیتنے والا بندہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب یہ گیم شریعت اسلام کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز؟ جزاک اللہ۔ یہ تھا سامعین کرام دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے سوال کسی سائل نے پوچھا ہے۔ اب آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پب جی گیم یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے، اور اس میں مختلف شرعی مفاسد پائے جاتے ہیں، جن میں چند حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ گیم محض لایعنی ہے، اس میں وقت، صحت اور دماغی قوت و طاقت کی بربادی کے علاوہ کوئی قابل ذکر دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہے، اور اسلام اس طرح کی لایعنی و بے فائدہ بلکہ وقت وغیرہ برباد کرنے والی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 2، جو شخص اس گیم میں لگتا ہے وہ اس کا ایسا رسیہ اور عادی ہو جاتا ہے کہ اسے نماز وغیرہ کیا بہت سے دنیاوی ضروری کاموں کا بھی ہوش نہیں رہتا، اور اسلام میں اس طرح کا کوئی کھیل جائز نہیں، اگرچہ اس میں بے شمار ظاہری فوائد ہوں۔ نمبر 3، جو لوگ اس گیم کو بار بار کھیلتے ہیں ان کا ذہن منفی ہونے لگتا ہے، اور گیم کی طرح وہ واقعی دنیا میں بھی مار دھاڑ وغیرہ کے کام سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف حادثات اور واقعات کا خطرہ رہتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ خطرہ حقیقت بھی بن جاتا ہے، جیسا کہ واقعات شاہد ہیں۔ نمبر 4، اس گیم میں کارٹون کی شکل میں تصاویر پائی جاتی ہیں، اور اسلام میں جاندار کی تصویر ناجائز ہے۔ نمبر 5، یہ گیم موبائل یا کمپیوٹر پر نیٹ کنکشن کے ساتھ ہی کھیلا جا سکتا ہے، اس سے بغیر نہیں، اور بعض اصحاب نظر کی رائے یہ ہے کہ یہودی لابی اس گیم کے ذریعے لوگوں بالخصوص مسلمانوں کا پرسنل ڈاٹا محفوظ کرنا چاہتی ہے، تاکہ بچے کچھ چند مسلمانوں میں جو کچھ عفت و پاک دامنی وغیرہ باقی رہ گئی ہے اسے تار کر دیا جائے، اور پوری دنیا کو شیطانی جال کا شکار بنا دیا جائے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کی روح سے پب جی گیم کھیلنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام آگے لکھتے ہیں، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں ہے: ہمارے مذہب میں شطرنج کھیلنا کسی غرض سے جائز نہیں، بلکہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام آپ حضرات علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے، اور ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا، بات اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، جس کا عنوان یہ ہے: پب جی گیم کھیلنے کا حکم۔ کسی سائل نے سوال کیا ہے علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی سے:
پب جی گیم کھیلنا فارغ اوقات میں کیسا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ جواب: واضح رہے کہ کسی بھی قسم کا کھیل جائز ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پائیدانہ ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ کھیل بذات خود جائز ہو، اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔ نمبر 2، اس کھیل میں کوئی دینی یا دنیاوی منفعت ہو، مثلا جسمانی ورزش وغیرہ۔ محض لہو و لعب یا وقت گزاری کے لیے نہ کھیلا جائے۔ نمبر 3، کھیل میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کیا جاتا ہو۔ نمبر 4، کھیل میں اتنا غلو نہ کیا جائے کہ جس سے شرعی فرائض میں کوتاہی یا غفلت پیدا ہو۔ حاصل یہ ہے کہ اگر آن لائن گیم میں مذکورہ خرابیاں پائی جائیں، یعنی اس میں مشغول ہو کر شرعی فرائض اور واجبات میں کوتاہی اور غفلت برتی جاتی ہو، یا اس میں غیر شرعی امور کا ارتکاب کیا جاتا ہو، مثلا جاندار کی تصاویر، موسیقی اور جوا وغیرہ ہوں، یا اسے محض لہو و لعب کے لیے کھیلا جاتا ہو، تو اس طرح کا گیم کا کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ سوال میں مذکورہ گیم میں کارٹون کی شکل میں جاندار تصاویر بھی موجود ہیں، نیز شرعی اعتبار سے دیگر قباحتیں بھی موجود ہیں، اور اس میں نہ دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ گیم کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔